بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ شمالی کوریا نے بیلسٹک میزائل کے مزید تجربات کر ڈالے۔ جنوبی کوریا کی فوج نے اطلاع دی ہے کہ شمالی کوریا نے شمال مشرق کی طرف کم فاصلے تک مار کرنے والے نئے بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کے جنرل اسٹاف نے شمالی کوریا کے میزائل تجربات کے حوالے سے بیان جاری کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق شام 7 بجے کے قریب شمالی کوریا نے شمال مشرقی جانب بہت سے کم فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ میزائلوں نے تقریباً 400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کے ان اقدامات کی شدید مذمت کی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہماری اسرائیلی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ امریکہ نے ایک بار پھر کہا کہ ہماری اسرائیلی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور ہم اسرائیل کی مدد جاری رکھیں گے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے پریس کانفرنس میں اخباری نمائندوں کے سوالات کے جواب دیے ہیں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافے کے بعد امریکہ سے اسرائیل کی عسکری امداد بند کرنے کی طلب سے متعلق سوال کے جواب میں کیرین نے کہا کہ امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے تحفظ سے ہماری وابستگی غیر متزلزل ہے اور بالکل تبدیل نہیں ہوئی۔ اسرائیل کی سلامتی کے ساتھ ہمارا تعاون بھی بدستور جاری رہے گا۔ کیرین کا مزید کہنا تھا کہ ہم علاقے میں کسی سفارتی حل کے خواہش مند ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہم اس نہج پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ روس نے جوہری تنصیبات پر حملے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، یوکرین کا دعویٰ۔ یوکرین کے وزیر خارجہ نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ بظاہر روس موسم سرما سے پہلے یوکرینی جوہری تنصیبات پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی اور یوکرین کے اتحادیوں پر زور دے کر کہا کہ وہ ملک کے جوہری پلانٹ پر مستقل نگرانی مشن قائم کریں۔ وزیر خارجہ نے ایکس پر لکھا، یہ خاص طور پر جوہری پاور پلانٹ اور ٹرانسمیشن سب اسٹیشنز پر تقسیم کے کھلے آلات کے لیے باعث تشویش ہے، جو جوہری توانائی کی محفوظ کارروائی کے لیے اہم ہے۔ حزب اللہ کی اسرائیلی حملے میں عسکری کمانڈر ابراہیم عقیل کی شہادت کی تصدیق۔ حزب اللہ نے بیروت کے جنوبی مضافات میں اپنے اہم سینئر کمانڈر اور الرضوان فورس کے سربراہ ابراہیم عقیل کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق تنظیم کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملے میں الرضوان فورس کے متعدد دیگر کمانڈر بھی شہید ہوئے ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل F-35 لڑاکا طیاروں نے بیروت کے جنوبی مضافات میں حملہ کیا تھا۔ اسرائیل ایک بار پھر دہشت گرد گروپ کی طرح حملے کر رہا ہے۔ رجب طیب اردوان۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے لبنان میں اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کر دی۔ اپنے بیان میں رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ اسرائیل ایک بار پھر دہشت گرد گروپ کی طرح حملے کر رہا ہے۔ حملوں نے پورے خطے میں اسرائیل کے عزائم کو ثابت کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے پاس کوئی شہری حساسیت نہیں ہے۔ اسرائیل نفرت انگیز عزائم کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی ذریعہ استعمال کر سکتا ہے۔ رجب طیب اردوان کا مزید کہنا تھا کہ یہ خطہ اب ایک ناقابل وضاحت بڑے بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں شمالی محاذ پر اہم پیش رفت ہوگی۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کر دیا ہے کہ شمالی محاذ آنے والے دنوں میں اہم پیش رفت کا مشاہدہ کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے شمالی اسرائیل میں سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر اپنا دورہ امریکہ بھی ملتوی کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا نے اسرائیلی چیف آف اسٹاف کے حوالے سے آگاہ کیا ہے کہ شمالی محاذ پر ان دنوں اہم پیش رفت ہوگی۔ ایک سرکاری اہلکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ وزیر اعظم نیتن یاہو نے شمالی اسرائیل میں سیکیورٹی کی صورتحال کی روشنی میں اپنا دورہ امریکہ ایک دن کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ حماس نے حزب اللہ کمانڈر ابراہیم عقیل کی شہادت پر اہم بیان جاری کر دیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حماس نے لبنان میں حزب اللہ کمانڈر ابراہیم عقیل کی شہادت پر شدید مذمت کی ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک کے مطابق حزب اللہ کمانڈر ابراہیم عقیل کا بزدلانہ قتل جرم اور حماقت ہے۔
واضح ہے کہ گزشتہ روز لبنان کے دارالحکومت بیروت کے مضافات میں اسرائیل کے فضائی حملے کے نتیجے میں حزب اللہ کے اہم کمانڈر ابراہیم عقیل شہید ہو گئے تھے۔ سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ حزب اللہ کے رضوان فورس کے کمانڈر ابراہیم عقیل کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ ارکان کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے۔ حزب اللہ کو مہلک پیجرز کی فراہمی میں بھارتی شہری ملوث نکلا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ٹیلیکس نے پیجر دھماکوں سے متعلق بھارتی شہری کی کمپنی کو بے نقاب کر دیا۔ جنوبی اسرائیل میں فلسطین کے خلاف ووٹ دینے والے بھارتی شہری کی کمپنی نے حزب اللہ کو مہلک پیجز فراہم کیے۔ انگریزی میڈیا کے مطابق بھارتی ریاست کیرالہ کے رنسن جوز کی کمپنی نوٹا گلوبل حزب اللہ کے پیجز کی فراہمی میں ملوث ہے۔ دھماکوں کے بعد بلغاریہ کے دارالحکومت صوفیہ میں رجسٹرڈ نوٹا گلوبل ویب سائٹ ڈیلیٹ کر دی گئی، جبکہ نوٹا گلوبل کا رجسٹرڈ پتے پر بھی کوئی دفتر نہیں۔ القسام بریگیڈ کا اسرائیلی فوجیوں پر بڑا حملہ، متعدد ہلاک۔ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ ان کی جانب سے غزہ کی پٹی کے جنوب میں رفح شہر کے ایک گھر میں گھسنے والے اسرائیلی فوجیوں پر حملہ کر دیا گیا، جس کے سبب متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق القسام بریگیڈ نے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر جاری کردہ بیان کے مطابق رفح کے مشرق میں واقع ایک گھر میں داخل ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹس کے مطابق اس حملے میں بعض اسرائیلی فوجی ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ ہلاک شدگان اور زخمیوں کو نکالنے کے لیے اسرائیلی فوج کے ہیلی کاپٹر علاقے میں اترے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی مودی حکومت پر کڑی تنقید۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے نریندر مودی کی حکومت پر کڑی تنقید کی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے سول سوسائٹی کی سرگرمیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات پر مکمل عمل درآمد نہ کرنے پر مودی پر کڑی تنقید کی۔ عالمی تنظیم نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ نریندر مودی حکومت NGOs کو ہراساں کرنے کے لیے انسداد منی لانڈرنگ قوانین کا استعمال بند کرے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا رپورٹ میں مزید کہنا تھا کہ بھارت میں انسانی حقوق کی تنظیموں اور صحافتی ادارے طویل عرصے سے نریندر مودی کی ہندو قوم پرست حکومت کی طرف سے ہراساں کیے جانے کی شکایت کر رہے ہیں۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی 3 روزہ دورے پر امریکہ روانہ۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نریندر مودی امریکہ روانہ ہو گئے۔ وہ 3 روزہ دورے کے دوران کوآڈ لیڈر سمٹ میں شرکت اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی وزیراعظم نریندر مودی امریکی صدر جو بائیڈن سے بھی ملاقات کریں گے، جس میں 2 طرفہ تعلقات پر بات چیت کی جائے گی۔ مشرق وسطیٰ میں تشدد تباہ کن تنازعہ میں تبدیل ہو سکتا ہے، اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق لبنان کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا۔ اقوام متحدہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں تشدد تباہ کن صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ اسرائیل کی حماس حزب اللہ کے ساتھ مزید حماس آرائی بڑی آگ میں بدل سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں ایسی ہنگامہ آرائی کا خطرہ ہے جس کی تباہی اور مصائب پہلے سے کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ڈیلٹا ایئر لائن نے امریکہ اسرائیل کی براہ راست پروازیں معطل کر دیں۔ ڈیلٹا ایئر لائن نے مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان سال کے آخر تک نیو یارک اور تل ابیب کے درمیان براہ راست پروازیں معطل کر دیں۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ڈیلٹا ایئر لائن نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جاری جنگ کے باعث رواں سال کے آخر تک اپنی پروازیں اسرائیل کے لیے معطل کر دیں۔ کراچی کے صارفین کے لیے بجلی مزید مہنگی ہونے کا امکان۔ کمپنی نے بجلی کی قیمت میں 51 پیسے فی یونٹ اضافے کے لیے نیپرا میں درخواست جمع کروا دی، جس پر نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی 3 اکتوبر کو سماعت کرے گی کہ الیکٹرک کی جانب سے بجلی کی قیمت میں یہ اضافہ اگست کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے، جس کے منظور ہونے کی صورت میں کہ الیکٹرک صارفین پر 1 ارب روپے سے زیادہ کا بوجھ پڑے گا۔ وزیراعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ۔ وزیراعظم شہباز شریف امریکہ جاتے ہوئے لندن میں 1 روز قیام کریں گے۔ 1 ہفتے کے دورے کے دوران وزیراعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔
وزیراعظم کا جنرل اسمبلی سے خطاب 27 ستمبر کو متوقع ہے۔ وزیراعظم کی مختلف ممالک کے سربراہان سے ملاقاتوں کا بھی امکان ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔